بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف، مولانا محمد واسع صاحب، نواب زادہ شاہ زین بگٹی صاحب، صلاح الدین ایوبی، مس مریم اورنگزیب صاحبہ، سردار اسرار ترین صاحب، محمد ہاشم نوتیزی صاحب، ایم پی اصغر خان اچکزئی صاحب، ایم پی حاجی نواز کہاروادہ صاحب، حاجی نصیر پاچا خان، عبدالخالق اچکزئی صاحب، مفتی محمد قاسم، حاجی فیض اللہ۔ سب سے پہلے سر میں آپ کا ویلکم بھی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ بلوچستان کی ایشوز کو سیریسلی لیتے ہیں اور یہاں کے مسائل حل کرنے میں جس طرح صوبائی گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ کے اس ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں آپ پرائم منسٹر بنے ہیں، لیکن آپ کا وزٹ بلوچستان میں بہت زیادہ رہے ہیں۔ گوادر میں دیکھیں، یہ بھی ریسنٹلی جو سیلاب کا بارشوں کا سلسلہ ہے اس میں آپ کا تیسرا وزٹ ہے، تو بڑا خوش آئند ہے، اور اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بڑا حوصلہ ملا ہے کہ ہمارے نمائندے اور فیڈرل میں وہ اور صوبے میں یہ مل کے بلوچستان کی خدمت اور لوگوں کی جو اس مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا میرے خیال میں بہت بڑا ایک بلوچستان کے لیے اچھا ایک اقدام ہے۔ تو یہ سر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے، میں آفت زدہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا قدرت میں کیا اس میں کہ یہ ہم فائدے کتنے ہیں نقصان کتنے ہیں، کہ اوورال دیکھا جائے تو فائدے تو علاقوں میں ہیں۔ 10 سال سے ڈراؤٹ ہم فیس کر رہے تھے، تو یہ کہ ہمارے جو لائف سٹاک کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، اور واٹر ٹیبل ہمارا بہت نیچے ہو گیا تھا، یہ الحمدللہ ایک چیزیں کچھ تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو نقصانات آئے ہیں وہ بھی بہت بڑا امتحان ہے بلوچستان گورنمنٹ کے۔ اس سے پہلے ہرنائی میں بھی ہمارے زلزلہ وہاں پہ آیا تھا، بہت برے حالات میں، ان کو بھی ابھی سارے اکوموڈیٹ کیا، ان کے جو گھر گر گئے تھے ان کو بھی پیسے دے دیے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ہماری قیمتی جانیں، ان کو بھی ہم نے جو بھی بلوچستان گورنمنٹ نے کر سکتا تھا وہ بھی کیا۔ لیکن سو کائنڈ کہ آپ نے جس طرح یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے اور اس میں آپ کا جس ڈیلی بیسس پہ ہر چیزوں پہ آپ کا نظر بھی رہتا ہے اور انسٹرکشن بھی آتے ہیں، ایون پروونشل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے آپ اس کو مدد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایکٹیو کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا اچھا ایک میسیج ہے۔ اور ہم انشاءاللہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا، صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جب تک ہم ان لوگوں کو فرسٹ تو یہ ہے کہ ریلیف تو ہم ایسے تیسے گزار لیں گے، لیکن ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ دوبارہ بحالی کے لیے جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، انشاءاللہ جب تک ہم آخری بندے اگر ادھر رہیں تو آخری بندہ تک ہم لوگ اپروچ کریں گے، اور ان کو ان کی زمینیں ہو یا فصلات کے حوالے سے ہو یا کسی چیز سے، حالانکہ صوبائی گورنمنٹ میں اتنا نہیں ہے، لیکن ہمیں جہاں کرنا پڑے ہم اپنے سے کہ انشاءاللہ ان علاقوں میں اور ان لوگوں کو ہم بحالی کے لیے ضرور اقدام کریں گے اور اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اس فورم پہ ہم جب قلعہ سیف اللہ گئے تھے تو وہاں پہ اوورال تو ٹینٹیں چیزیں ہم نے تو دیکھے، لیکن ایک وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں نہیں تھے، وہاں پہ ان کو کوئی راشن نہیں دیا گیا تھا۔ یہ صرف جس طرح پی ایم صاحب نے کہا، ان لوگوں کے باقی ڈسٹرکوں کے جتنے ڈی سیز ہیں، انتظامیہ ہیں، ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ اگر کہیں پہ بھی اس طرح کا کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی کوتاہی نظر آیا، اس کے خلاف کارروائی ہوگا اور اس کے سخت کارروائی کریں گے۔ اس حالت میں اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کس مصیبت حال میں ہیں، اور وہ یہاں بیٹھ کے، کیونکہ ڈی سی مین ذمہ دار ہے ہر علاقے کا،
اس کے ایک تو یہ ہے کہ پورا انچارج ہے چاہے پولیس کا ہو سب کا، اس جو سلسلہ ہے بارشوں کا، تو اس کو ڈی سی کو انچارج بنائے. اگر وہاں پہ بھی وہ رول پلے نہیں کرتا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے اور ہمیں انفارم نہیں کرتا ہے، تو اس کے خلاف سخت کارروائی لازمی ہے، اور اس چیز پہ کوئی کمی نہیں کریں گے، نہ کوئی سفارش مانیں گے. تو یہ میں ان کو میسیج کرتا ہوں کہ یہ جہاں پہ بھی ہیں اپنا جس ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ ضرور لوگوں کے اس میں کریں یا اپنے آپ کو ٹرانسفر کرائیں، ادروائز ان کے اس طرح غفلت کو ہم برداشت نہیں کریں گے. پی ایم صاحب، یہ ڈسٹرکٹ ریسنٹلی بنا ہے، اظہر خان یہاں پہ ہمارے اے ایم پی کا پارلیمنٹ لیڈر بھی ہیں، اور یہ چمن پہلے ڈسٹرکٹ نہیں تھا، قلعہ عبداللہ چمن دو ڈسٹرکٹ ہو گئے. تو انشاءاللہ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیونکہ ڈسٹرکٹ بنا ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اور یہاں پہ جتنا انفراسٹرکچر کی کمی ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم پورا کریں گے اور اس ڈسٹرکٹ کو بہتر کریں گے. جس طرح پی ایم صاحب اصغر خان نے اور ہمارا حضرت نے کہا، واقعی بلوچستان میں اس چیز کی بہت سخت محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ فینسنگ کے بعد کیونکہ ہم اس صوبے میں رہتے ہیں جہاں پہ نہ انڈسٹریز ہے، نہ اس طرح کا ایگریکلچر ہے جس طرح اصغر خان نے کہا، نہ اس طرح اپرچونٹی جابز اپرچونٹی. پروونشل گورنمنٹ اتنے اس کے پاس وسائل نہیں کہ وہ ہر بندے کو اکوموڈیٹ کریں جاب کے سلسلے. ہمارا جو کچھ ہوتا تھا یہی بارڈر سے ہوتا تھا. فینسنگ کے بعد یہ مشکلات ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے اور آرمی چیف سے کہ اس میں ضرور رول پلے کریں. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور بہت ساری جگہ پہ کیونکہ پہلے پورا اوپن تھا، ابھی یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ایکسیس پوائنٹ بھی بہت کم ہیں، جس سے لوگ بہت تکلیف میں، ادھر ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد ویٹ کرتے رہتے ہیں اور بارڈر کے اس کے. تو اس میں سر ایک بہت بڑا احسان ہوگا بلوچستان کے لیے. یہ تو بارش کا سلسلہ تو وقتی تو ہے، لیکن اگر یہ بارڈر میں ہم لوگوں نے رول پلے نہیں کیا تو یہ سارے جو پشتون بیلٹ کے، بلوچ بیلٹ کے لوگ یہ مجبور ہو جائیں گے دوسروں کے ہاتھوں میں ایما پہ کھیلنے کے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ جہاں تک میں نے اپنے آرمی چیف اور ان کو دیکھا، وہ ہر جگہ پہ انٹرسٹ ہے کہ لوگوں کو ضرور کوئی ایسا اپرچونٹی دینا چاہیے جب تک ان کے لیے متبادل ذرائع معاش پیدا نہیں کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ سر امید ہے کہ اس چیز کو بھی آپ مطلب اس پہ بھی سیریسلی اس میں ایکشن لیں گے اور اس میں کوئی رول پلے کریں، تاکہ یہ چیزیں بھی لوگوں کی اگر ذریعہ معاش نہیں ہوگا تو بھوکے اگر رہیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ فینسنگ والا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سر آپ تمام جگہوں کا اور آپ کے اوپر مشکلات بہت زیادہ ہیں، پورے پاکستان میں یہ چیزیں ہیں، تو آپ جس طرح یہاں پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک اچھی وہ ہے خبر ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کے ہر وہ اقدام کا ویلکم بھی کرتے ہیں اور انسٹرکشن کا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جب تک ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے. تھینک یو.